بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمۃ القرآن ایڈوانس کورس G8 کی یہ 11ویں کلاس ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی جو سوالات تھے ہم کر رہے تھے 74 غالباً، یس۔ تو سوال نمبر 74 کے لفظ سورت ابراہیم کے لفظ انزلناہ کا ہم تحقیقی مطالعہ کر رہے تھے، اور ہم نے جو اس میں مختلف پیٹرن میں مختلف سانچوں میں جو الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور انزلہ یا نازل کرنے کا جو مفہوم قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو اب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف ہم آتے ہیں کہ تنزیل، اوپر ہم نے دیکھا کہ نزول کا مطلب ہے اترنا، انزال اتارنا، اور اس کے مختلف استعمالات اور کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس میں ایک برکت ہے، اس میں ایک مہربانی ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز بھی آتی ہے جو مثال کے طور پر جیسے کہ عذاب کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، تو وہ بھی در حقیقت اگر دیکھیں تو اصلاح کے لیے آتا ہے، اور ان کو ڈرانے کے لیے اور خدا کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کرتا ہے۔ تو تنزیل کے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں کہ تنزیل کا مطلب ہے بتدریج اتارنا، وقفے وقفے سے اتارنا، اور قرآن کریم کے بارے میں یہ خاص طور پر استعمال ہوا ہے۔ جو وہ بڑی خوبصورت آیت ہے جو قرآن کریم کی حفاظت کے متعلق استعمال کی جاتی ہے اور کوٹ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس کا ریفرنس نوٹ کیجئے کہ سورۃ الحجر ہے، جو سورہ نمبر 15 ہے، 15ویں سورت، اور پارہ نمبر 14، 14ویں پارے کی پہلی جو صفحہ ہے اس میں، اور آیت نمبر ہے 10۔ تو سورۃ الحجر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پہ فرمایا نزلنا، ہم نے نازل کیا، ذکر کو یعنی قرآن کریم کو۔ تو نزلہ کا مطلب ہوگا کہ اس نے اتارا، اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس فعل کی یا اس سانچے کی، یا اس سمجھیں کہ اس باب سے، اس چیپٹر سے یا اس دروازے سے جو الفاظ داخل ہوتے ہیں عربی میں، تو اس میں ایک تدریج بھی پائی جاتی ہے، ایک قوت بھی پائی جاتی ہے، ایک اہتمام بھی پایا جاتا ہے۔ تو قوت، شدت، اہتمام، تدریج، یہ سارے معنی اس جو دروازہ ہے اس سے گزر، یا اس کے جو تنزیل یا تفعیل کے وزن پر اس طرح کے جو الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن کریم میں بہت سارے، انشاءاللہ ہم آگے مزید سیکھیں گے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ نزلہ، اس نے اتارا، جیسے ہم نے دیکھا کہ عربی جو ہے وہ تیسرے شخص کے بارے میں بات کرتی ہے، اور وہاں سے وہ اٹھا کر پھر دوسرے جو دو شخص ہوں یا ایک ہو یا زیادہ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی طرف وہ لے کے جاتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ایسے ہے کہ جیسے دو انسان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک سپیکنگ پرسن ہے متکلم، اور ایک مخاطب جس سے بات ہو رہی ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور تیسرے شخص جو ہے وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو نزلہ، اس نے اتارا، ینزل، وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا، کیونکہ فعل حال اور مستقبل دونوں، پریزنٹ اور فیوچر، یہ ایک ہی لفظ سے عربی میں ادا کیے جاتے ہیں۔
نزلہ اگر دیکھیں کہ یہ ماضی ہے تو اس کو پرفیکٹ کریں گے انگریزی کے حساب سے، اگر شاید اس سے جلدی سمجھ آ جائے۔ امپرفیکٹ جو ہے اس کو ہم فعل حال اور مستقبل کہیں گے، اور اصطلاحاً فعل حال و مستقبل کو فعل مضارع کہا جاتا ہے، مضارع۔ تو یہ ایک خاص اس کی ٹرمینالوجی ہے، انشاءاللہ جب کلاس آگے بڑھے گی تو اس کے بارے میں بات ہوگی کہ یہ لفظ یہاں پہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اتینا، ان دروازوں سے، اس ڈائی سے اگر کسی بھی ان افعال کو ہم گزاریں تو اس کے کیا مطلب پیدا ہوں گے۔ تو نزلہ اس نے اتارا، تو اتینا سے اگر ہم کریں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ ینزل ہے اس کو، جو نزلہ ہے اس کو نہیں گزارنا اتینا سے، کیونکہ وہ تو ماضی ہے۔ جو ابھی چیز آنے والی ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، جیسے فعل حال جس کو مضارع کہا جاتا ہے یا مستقبل، اس کو ہم اس میں سے گزاریں گے، اور صرف جو پہلی علامت ہے وہ بدلے گی۔ تو ینزلو کا جو یا ہے اس کو ہم چینج کریں گے اتینا کے مطابق، اور مفہوم جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور ان کو ذہن نشین کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انزلو میں اتارتا ہوں، تنزلو تم اتارتے ہو، ینزلو جو کہ یہاں پہ اصل اس لفظ میں تھا کہ وہ اتارتا ہے، اور ننزلو ہم اتارتے ہیں۔ تو ہمیں جو علامت ہے اس سے سمجھنا چاہیے کہ اس طرح پھر بہت آسان ہو جاتا ہے کہ الف او، اس سے مراد یہ ہے کہ میں، تو جیسے تا ہے تو، اس مراد ہے یو، یعنی تو کہہ لیں یا یو کہہ لیں یا آپ کہہ لیں، اور یو جو ہے یا اس کے اوپر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، عموماً جو ہے وہ فتحہ ہوتی ہے یا ضمہ ہوتی ہے، تو بہرحال اس میں اب ضمہ ہے یعنی پیش ضمہ، تو ینزلو وہ اتارتا ہے، ننزلو ہم اتارتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے یا وحی کے حوالے سے جب یہ بات ہو، یہ لفظ آئیں، تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم کا منزل ہے، قرآن کریم کا اتارنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے منزل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ اپنی قوت، شوکت یا پورے نظام کو واضح کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو جمع کا صیغہ ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اور ابھی ہم سورۃ الحجر کا حوالہ دے رہے تھے، تو اس کے اندر ہی یہ حوالہ، یہ آپ ریفرنس نوٹ کیجئے کہ سورۃ الحجر 10 نمبر کی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا، اور اب آپ کے سامنے پیش ہے آیت نمبر 22۔ اور آیت نمبر 22 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے خزانے ہیں، اور ہم ایک خاص تقدیر کے تحت، ایک معلوم اندازے کے تحت، ایک تدریج کے ساتھ اس کو اتارتے ہیں۔ اور یہاں پہ لفظ ہے ننزلہ، ننزلہ وما ننزلہ، اور ہم اس کو بتدریج، پوری قوت اہتمام کے ساتھ نہیں اتارتے، الا بقدر معلوم، مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ، ایک خاص ایسٹیمیشن کے ساتھ ہم اس کو اتارتے ہیں تدریجاً، جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے انسانیت کو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے جو ہے وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ نمبر 10 اور جو 22 نمبر کی آیت ہے اس کو خیال رکھیں۔ اور پھر اگر آپ سورہ یہ بنی اسرائیل میں جائیں، اور وہ جو مشہور رکوع ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس کے اندر بھی یہاں پہ ملے گا، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 83 ہے، جس میں قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ ہم قرآن کریم میں سے اتارتے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو شفا ہے، ہیلنگ ہے، اور رحمت کا باعث ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو وہاں پہ وَنُنَزِّلُ، تو یہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ ینزل اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے اور ننزل آیا ہے، اور اس سے پھر ہم آگے بات جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر جو اتارنے والا ہے اس کو پھر ہم، جو نزلہ اس نے اتارا، ینزل وہ اتارتا ہے، تو اس ہستی کے بارے میں پھر ہم لفظ استعمال کریں گے کہ منزل، کہ اتارنے والا۔ تو اسی لیے اگر آپ یہ تیسری لائن پر جائیں، جو یہ نیچے والی لائن ہے،
تو اس کا حوالہ جو ریفرنس ہے سورۃ المائدہ جو سورہ نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 116 116 اس میں جب حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حواریوں کے مطالبہ پر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، لمبی دعا ہے 3 لائنوں کی، تو وہ کہ اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ اتار، تو وہ آگے آپ وہاں پہ پڑھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا انی منزلها علیکم، کہ یقیناً میں اس کو نازل کرنے والا ہوں، علیکم تم سب پر اس کو نازل کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جسمانی رزق جو ہے ان کو بے حد و حساب جو ہے ان کو مل رہا ہے اور ملا ہوا ہے، تو انی منزلها علیکم یہ کہا گیا۔ پھر اوپر والی لائن پہ اگر آپ چلیں تو اسی لفظ جو تنزیل اور نزل ینزل انزل تنزل ینزل ننزل سے جو لفظ ہے، جو اگر اس کو ناؤن کے حساب سے دیکھیں جو اس کا اسم ہے تو منزل کا لفظ آتا ہے، اور منزل جو ہے وہ اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں، منزل اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مسافر جہاں پہ ایک جب کوئی سفر لمبا سفر کر رہے ہیں تو فرض کریں کہ ایک اگر ہم ادھر یورپ یا امریکہ یا کینیڈا یا باقی ممالک کو بھی دیکھیں جو خاص طور پر کاروں میں سفر ہوتا ہے، لمبا اگر سفر ہو تو 100 میل کے بعد یا 200 کلومیٹر کے بعد ایک وہاں پہ تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے، تو ایک وہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ ایک منزل آ گئی۔ تو ایک سفر اگر لمبا ہے 7-8 گھنٹوں کا تو 3-4 دفعہ انسان آرام کرتا ہے تو ریفریشمنٹس کے لیے اور اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے، تو وہ اس لحاظ سے بھی منزل ہے کہ سفر جاری ہے لیکن درمیان میں ایک اترنے کی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ منازل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو شمس ہے اور قمر، اگر قمر کو لکھیں تو قمر کی سورہ یونس میں یہ لفظ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ والقمر، نہیں بلکہ یہ میں کہوں گا کہ یہ سورہ یاسین سے لیا گیا تھا، تو میں سورہ یاسین کا بھی آپ کو حوالہ لکھوا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 23 کے اندر ہم جائیں گے اور سورہ یاسین 36 نمبر کی صورت ہے، سورہ نمبر 36، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ نمبر 36 یاسین آیت نمبر نوٹ کریں 40 والقمر قدرناہ منازل، کہ جہاں تک قمر کی بات ہے، چاند کی بات ہے، قدرناہ جیسے ہے نا انزلناہ ہم نے نازل کیا ہم نے اسے، تو قدرنا کہ ہم نے اندازہ کیا یا اس کو جو ایک اس کا مکمل طور پر اس کی جو ایک اندازہ لگایا، نہ ہو اس کی منازلہ، اس کی جو منازل ہیں، اس کے جو سفر کی جو جگہ ہیں یا اس کے جو رکنے کی ایک جگہ سے اگلی جگہ تک پہنچنے کا جو ایک وقت ہے، اس کا ہم نے ایک اندازہ لگایا یا اس کو ایک پیٹرن دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اندازہ نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ مقدر کیا، ایک ان پروگرام سیٹ کر دیا ان کے لیے۔ تو والقمر قدرناہ منازل، تو آپ دیکھیں کہ جو چاند ہے وہ بھی ایک سفر، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک سفر میں ہے وہ، اور وہ ایک اس کی خاص حرکت جو ہے وہ ہوتی ہے، تو منازل کا لفظ استعمال ہوا، تو منزل منازل۔ اور اس سے جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں یا حفظ کرنے والے ہیں ان کے لیے منازل القرآن جو ہے وہ بڑا کامن ورڈ ہے کہ منازل قرآن، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن کریم کے حفظ کرنے والے کو، اس کی دہرائی کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا کہ وہ اپنا مسلسل سفر جو ہے وہ جاری رکھتا ہے، کچھ دیر وہ آرام کرتا ہے، پھر آگے جاری رکھتا ہے، جب ایک مکمل کر لیتا ہے قرآن کریم کا دور تو پھر وہ دوبارہ اس کو شروع کرتا ہے۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے قرآن کریم کی جو ٹیکسٹ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ کم و بیش 600 صفحات ہیں، 600 پیجز ہیں یا 114 صورتیں،
ان کو انہوں نے صورتوں کے حساب سے 7 منازل میں تقسیم کیا ہوا تھا، کیونکہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو جمعہ کو جو پڑھنی ہے منزل، اگر وہ جمعہ سے شروع کریں تو پہلی منزل جو تھی وہ ان کی سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ النساء تک تھی، اور پھر سورۃ المائدہ سے لے کر پھر آگے سورہ توبہ تک جاتی تھی، پھر یونس سے لے کر آگے سورہ نحل تک۔ تو 2 جو لفظ بنے ہوئے ہیں کہ فمی بشوکن، کہ میرا منہ، بس میرا فمی بشوکن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا منہ مبتلائے شوق ہے، اور میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے میرا جو منہ ہے، یعنی میرا ماؤتھ میرا وہ مرکوز ہے اور شوق میں ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، پھر آرام کروں، پھر آگے بڑھوں۔ تو فمی بشوقن سے یہ 7 جو منازل ہیں، ہم ان کا جو پہلا حرف ہے فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، اور جو یا سے یونس، اور با سے بنی اسرائیل، شین سے شعراء، واو سے والصافات، اور قاف سے سورہ قاف سے لے کر پھر الناس۔ تو یہ دیکھیں یہ جو 7 منازل ہیں یہ بھی اس حساب سے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اس کی بات ہو چکی تھی۔ اب یہ ہے کہ اگر منزل کا مطلب ہے اتارنے والا، تو جو چیز نازل ہو چکی ہے اس کو منزل کہیں گے۔ تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا صوتی ایک حرکت کا فرق ہے، لیکن معنی میں بدل جاتا ہے۔ تو منزل اتارنے والا، منزل اتارا گیا، جو اتارا ہوا ہو۔ تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منزل من ربک، کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ تیرے رب کی طرف سے منزل ہیں، یعنی ان کو اتارا گیا ہے۔ ان کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جب پہلا پارہ پڑھیں تو وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں، یعنی جو مین فرشتے ہیں، سب سے مقربین میں سے مقرب فرشتے ہیں، وہاں پہ ریفرنس نوٹ کریں کہ سورۃ البقرہ، اور وہاں پہ ورس نمبر 98، چیپٹر 2 ورس نمبر 98، یعنی 98 نمبر کی آیت، وہاں پہ فرمایا کہ من کانا عدو لجبریل، کون ہے جو جبریل کا دشمن ہے یا دشمن ہوگا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس نے تیرے دل پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس قرآن کریم کو، اس وحی کو اتارا اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق، اذن سے، پرمیشن سے۔ تو نزلہ، تو اس لحاظ سے جو انہوں نے اتارا وہ بھی پھر منزل بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا، اور بعض اوقات خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس فعل کو اپنے لیے استعمال کیا، جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی جو دعا تھی سورۃ مائدہ میں جو بیان کی گئی ہے، اس کا جو جواب جو دیا، قال اللہ انی منزلها، میں اتارنے والا ہوں، میں اتاروں گا، دونوں مفہوم اس میں آ گئے۔ اور جو چیز اتار دی گئی اور نازل کر دی گئی اور عطا کر دی گئی اس کو منزل کہیں گے۔ تو منزل من ربک، اس کا حوالہ بھی نوٹ کیجئے، یہ 8واں پارہ ہے، اور سورت جو ہے ہم یہ سورۃ الانعام ہوگی، اور یہاں پہ آیت نمبر 115، سورۃ الانعام چیپٹر 6 نمبر کی سورت، اور 8ویں پارے کا پہلا پیج نکالیے، اور آیت نمبر ہے 115، اور اس میں فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یا کتاب کا فہم عطا کیا ہے، اس کی جو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، تو وہ جانتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب ہم منازل قرآن کی بات کر رہے تھے، تو ایک کتاب کے اندر یا بعض قرآن مجید کے نسخوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ الوقف المنزل، اس کے اوپر عام طور پر یہ وقف منزل لکھا ہوتا ہے، لیکن اوپر حرکات نہیں دی ہوتی، اور اکثر کلاسز کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ وقف منزل، تو یہ ایسے نہیں ہے وقف منزل، بلکہ یہ ہے کہ اس کو کہیں گے، یا تو کہیں کہ وقف منزل،
کہ یہ یہاں پہ وقف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ وقف جو ہے وہ نازل فرمایا گیا ہے کہ یہاں پہ وقف کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقف کیا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے جب ریولیشن کے دوران یا وحی کے نزول کے دوران جب آپ کو وہ پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو کرتے تھے. اور یہ سورۃ القیامہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، تو اس کو فالو کرو، اس کو یعنی کہ اس کے پیچھے پیچھے پڑھو، فتبع قرآنہ. تو وہاں ایسے مقامات پہ یہاں پہ ہمیں ملتی ہے کہ وقف منزل. میں دیکھتا ہوں اگر قرآن کریم کا ادھر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اگر کوئی میں آپ کو ایک دکھا سکوں شاید ایک چوتھے پارے میں. یہ دیکھیے کہ اگر یہاں پہ اس میں تو نہیں ہے، لیکن جو دوسرے قرآن مجید ہیں ان کے اندر آپ کو یہ چیز جو ہے وہ ملے گی. بہرحال اس کا یا تو یہ اس کو کہیں کہ وقف منزل، یا اس کو کہیں کہ الوقف المنزل، کہ یہ وہ وقف کا مقام ہے پوزنگ کا جو نازل کیا گیا، اتارا گیا ہے، بتایا گیا، اور یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. اگر حضرت جبریل علیہ السلام کی فالو کرتے وقت یا ان کی مطابقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تو پھر ہمیں بھی وہاں پہ جو ہے وقف کرنا ایک بہت ہی اچھی بات ہوگی، اور ہم بھی اس کو ان کی محبت میں یا اس اتباع میں ہم بھی یہ کہنا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، مجھے اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو یہ جہاں جہاں پہ یہ مقام ہے تو اچھی بات ہوگی یہ کہ ہم کریں انشاءاللہ. تو اب ہم چلتے ہیں آگے ورس نمبر جو سوال نمبر 75 کی طرف. اور یہ تھا ہمارے پاس قرآن مجید، کیونکہ ہم جس طریقے سے بظاہر ہم ایک لفظ کے اوپر ایک لگتی ہے ہماری کلاس یا دو، لیکن ہم اس کو تھورولی کر رہے ہیں. یہ سورۃ ابراہیم کا آ گیا جی. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لفظ ہے، ہم یہاں پہ اس وقت ہیں الیکا، ٹھیک ہے. تو ہم نے تحفظ بھی کر لیا، بسم اللہ کو بھی ہم نے اچھی طرح جو دیکھ لیا، حروف مقطعات کی بھی بات ہو گئی تھی، کتابن کے بارے میں بھی بات ہو گئی، انزلناہ سے ہم نے 75 کوسچن مکمل کر کے اب ہم الیکا کو فوکس کر رہے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوال ہے. تو یاد رکھیں کہ الہ ایک نہ تو یہ اسم ہے نہ تو یہ فعل ہے، کیونکہ الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، ٹورڈز. تو یہ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہونے والے جو حروف ہیں، جو پریپوزیشنز ہیں، ان کے اندر یہ بھی ایک شامل ہے. من کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ تو ہزاروں مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو الہ کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ 742 مرتبہ 742 ٹائمز یہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور یہاں آ کے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ وہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ من، اور من میں سکون بھی آتا ہے، جزم بھی آتا ہے من، اور سکون کے علاوہ فتحہ بھی آتا ہے. یا تو ہوگا من یا ہوگا نون فتحہ کے ساتھ. اگر جیسے ہے نا کہ من سکون کے ساتھ، تو اس کی مثال یہ ہے کہ من ربہم، جس کو ہم پڑھتے ہیں من ربہم، ویسے وہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اور جب آگے الف لام والا کوئی لفظ آ رہا ہو تو پھر ہم سکون کو، جزم کو ختم کر کے اوپر فتحہ لگاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ من تھا، لیکن الشیطان الف لام، تو ہم نے سکون کو ختم کیا اور فتحہ لگا کے من الشیطان. اسی پیٹرن پہ اگر آپ اس کو سمجھیں کہ اصل جو اس کا جو حرکت ہے وہ ہے فتحہ کے ساتھ، یعنی الف الہ، الف آ گیا، الف کے نیچے کسرہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لام کے اوپر فتحہ، اور یہ ہے اس کی اصل حرکت. لیکن چونکہ یہ جو یا ہے یہ الف مکسورہ اس کو کہتے ہیں اصطلاحاً، تو اس یا الف مکسورہ یا یہ جو الف مکسورہ بصورت یا لکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم جب اس کو علیحدہ پڑھیں تو ہم اس کو پڑھیں گے الہ، ٹھیک ہے. تو لیکن جب یعنی کہ اس کا جو پروننسیشن ہے یا تو ایسے ہوگا، اگر ہم نے اس کو الف لام والے لفظ کے ساتھ نہیں ملانا
تو اس کا ہوگا الا، لمبا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہے کہ الا ابراہیم ایسے لفظ ہے، تو وہاں پہ چونکہ ابراہیمہ یا کوئی اور لفظ الف لام والے نہیں ہیں تو ہم اس کو الا کو لمبا کر کے پڑھیں گے الف کے ساتھ. لیکن اگر ہم نے الف لام والے کے ساتھ ملانا ہے تو پھر ہم اس کی جو اوریجنل حرکت ہے فتح وہ ہم اپلائی کریں گے، اور یا جو ہے الف مکسورہ وہ ڈراپ ہو جائے گا. یوں سمجھا جائے گا کہ یہ یعنی کہ یہاں پہ لکھنے میں آتا ہے یہ لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. تو دیکھیں کہ الل مسجد الحرام کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ بڑی عزت والی حرمت والی مسجد کی طرف، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیات ہیں بسملہ کے بعد اس کے اندر یہ بیان کیا گیا. تو یہ بات سمجھیں کہ الا اور اس کو لکھنے کی شکل میں بھی فتح اشبائیہ، اور جب ملانا ہے تو یہ پھر واپس اپنے اوریجنل مقام کی طرف آئے گی جو فتح کے ساتھ الل مسجد الحرام. تو قرآن کریم میں اس کے 10 استعمالات ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اب ہم نے جانچنا ہے. ایک تو میں نے یہ ابھی عرض کیا تھا کہ 742 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور 10 مختلف پیٹرنز کے اندر اس کو استعمال کیا ہے. تو الہ کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پہلا نمبر پوائنٹ ہے کہ یعنی کہ الہ کہ ڈائریکٹ کوئی اس کے بعد ناؤن آ جائے، خواہ الف لام والا ہو یا الف لام کے بغیر ہو. یہ ایک تو پہلا اس کا استعمال ہے کہ الہ. دوسرا اس کا استعمال ہے کہ اس کو بعض اوقات کوئی خاص علامت جو آخر میں استعمال ہوتی ہیں جس کو عربی میں ضمائر کہتے ہیں یا ضمیر کہتے ہیں یا ضمائر کہتے ہیں اردو میں یا عربی میں ضمائر، تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. انگلش میں اس کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کا جو ہے نمبر 2 جو میں ادھر اگر آپ دیکھیں کرسر یہاں پہ 2، تو الہ کو اگر کا کے ساتھ ملائیں تو یہ لفظ بن جائے گا الیکا، یعنی یہ جو یا ہے یہ درمیان میں ساکن ہو جائے گی، یہ حرف لین کی طرح ادا ہوگا الہ، اور آگے جب ملائیں تو یا کو ہم جو ہے گلائڈنگ لیٹر بن جائے گا یعنی حرف لین بن جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ الیکا. تو اس کے لیے یہ مثال بڑی عام ہے اور بڑی یعنی کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، آپ نے شاید زبانی یاد بھی کیا ہو کہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور مومنین کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا تیری بخشش ہے، اگر بخشش ہے تو تیری ہے، اگر مغفرت ہے تو تجھ سے امید ہے، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے، تیری طرف ٹھکانا ہے اور واپسی ہے. تو وَإِلَيْكَ سے آپ دیکھیں کہ الہ اور کا جو لگا تو وَإِلَيْكَ، اور کا ایک آدمی کے لیے لگتا ہے، کا جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے لگتا ہے. جیسے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لفظ تھا جس کی ہم کر رہے تھے کہ انزلناہ الیک کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو یعنی کتاب کو کس کی طرف الیک، اور کا سے مراد اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب کس کو فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متکلم ہے یہاں پہ اور کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے الیکا، کہ اے بریکٹ میں اے محمد اے رسول، یا ایھا النبی یا ایھا رسول، ہم نے یہ آپ کی طرف یا تیری طرف ہم نے یہ کتاب اتاری ہے. تو الیکا یعنی اس سے پتہ چلا کہ کا جو ہے یہ وہ علامت ہے جب الہ کے ساتھ یا کسی بھی اسم کے ساتھ لگ جائے، کاف کے اوپر فتحہ کا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، ایک میسکولن ایک میل ایک مرد کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ایک ہے اور وہ مرد ہے جو مخاطب ہے، نہ تو یہ غائب ہے بلکہ 1 to 1 جیسے اب کہتے ہیں الیکا. اب ہم چلتے ہیں کہ یہاں پہ جو کاف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، تو کا سے اگر مرد کے لیے آیا جیسے الیکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو لفظ ہے الہ کو کی کے ساتھ تو یہ بن جائے گا الیکی. تو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَحُزِّی اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تو آپ دیکھیں ہم فوکس کر رہے تھے کہ کی کو، تو یہاں پہ یہ خطاب حضرت مریم علیہ السلام سے ہے،
علیہ السلام، علیہ السلام یعنی علیہ السلام. اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیں کہ ایک خاص وقت میں جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مدد کی ضرورت تھی، وہ اس حالت میں تھی. ریفرنس میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. تو سورہ نمبر ہے 19 نمبر کی سورت، پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر ہے 26. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے تسلی دی. فرشتے نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، کھجور کا جو تنا ہے مضبوط، یہ ٹرنک، اس کو اپنی طرف کھینچو. تو اور بڑی اس کے اندر حکمت تھی کہ کیوں اپنی طرف کھینچو. تو اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ تفسیر کبیر میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ تھا حزی الی کی. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا الی کا. حضرت مریم جو ایک عورت تھی مؤنث، اس کے لیے استعمال قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا الی کی. تو مفہوم جو ہے وہی ہوگا، اردو میں ٹرانسلیشن سیم ہوگی، تیری طرف، یا اگر یہ یہاں پہ جو ورب ہے اس کے مطابق یہ ہوگا کہ اپنی طرف. تو مفہوم وہی ہے کہ الی کا مرد کی طرف خطاب ہو رہا ہے، الی کی جو ہے اس سے حضرت مریم کے بارے میں بات جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے. پھر نمبر 4 میں جو ایک اور استعمال ہمیں ملتا ہے قرآن کریم میں، کہ اگر دو کے بارے میں بات ہو، تو دو جو ہیں اگر مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، لیکن ہم اس وقت فوکس مردوں کو کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر قرآن کریم نے جو بات کی ہے وہ مردوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور مرد کے لحاظ سے پھر اس کے اندر باقی فیملی ممبرز بھی آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں انبیاء جو ہے وہ نازل کیے ہیں. ٹھیک ہے، بائبل جو ہے وہ بعض نبیوں کو، جو عورتوں کو بھی نبی ہیں ان کے اندر وہ نام ملتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے. لیکن قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ اور جگہ بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مردوں کے اندر جو ہے ہم نے یہ نبوت کو جاری کی، اس کی بہت ساری حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہاں پہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، بھائی جن تھے، اور حضرت موسیٰ چھوٹے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، کتاب عطا کی، اور پھر ان کی درخواست کے اوپر حضرت ہارون کو بھی ان کا بنا دیا، 7 نبی بنا دیا اور پیغام دینے والا. تو یہ جو فلا یصلون الیکما، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ سورۃ القصص سے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو جب حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو خدا منوانے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے، تو اس کے پاس جاؤ. تو وہاں پہ سورۃ القصص جو آیت سورہ نمبر 28 ہے، چیپٹر نمبر 28، 20ویں پارے کی صورت ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ہارون جو ہے میرے سے زیادہ وہ فصیح ہے، ہی از مور ایلوکینٹ، وہ بہت ایلوکینٹ ہے وہ بات کرنے میں، اور میری زبان بھی اتنی نہیں چلتی، تو آپ اس کو میرے ساتھ جو روانہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کو قبول کیا. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فلا یصلون الیکما، یعنی جو فرعون اور اس کے جو کارندے ہیں، ان کی جو فوج، ان کی جو آرمی، وہ پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے فرعون کی، وہ الیکما تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے. تمہارے مقاصد میں جس مقصد کے لیے یا جو پیغام دیکھ کر تم نے میرا پیغام لے کے جانا ہے، ان کے اندر تمہیں ناکام نہیں کر سکیں گے. فلا یصلون الی، تمہاری تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ الیکما جو ہے پھر یہاں کے لیے استعمال ہوا. تو اب نوٹ کریں کہ الیکا، الیکی اور الیکما، اور اس کو حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر الہ کے ساتھ جو علامت ہے وہ کم ہے، تو کا، کی، کما، کم، ان علامتوں کو ذہن میں رکھیں تو آپ کا قرآن مجید کا بیشتر جو اسماء ہے جن کے ساتھ یہ ہزاروں مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، وہ آپ کو ساتھ جو ہے نا وہ کور ہو جائیں گے. تو الیکم جو ہے نا، جیسے اگر کا ایک کے لیے، کی ایک عورت کے لیے، کما دونوں کے لیے، اس میں 2 عورتیں بھی ہیں 2 مرد بھی ہیں. بہرحال
اور کم جو ہے وہ سارے مردوں کے لیے یعنی 3+. اگر کما کے اندر 1% اور آ جائے تو یہ کم ہو جائے گا. پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کا 1 کے لیے اگر اس کے اندر 1 اور آ جائیں تو یہ کما بن جائے گا. کما کے اندر 1 اور داخل ہو جائیں یہ کم ہو جائے گا. اور 3 سے لے کر پھر ان لمیٹڈ، بے شک وہ 300 ہو جائیں، 3000 ہو جائیں، 3 لاکھ ہو جائیں، 3 بلین ہو جائیں، 3 ٹریلین ہو جائیں، جتنا بھی ہو جائے وہ سارے اس کے اندر کم کے اندر آئیں گے. تو نوٹ کریں کا کما کم. اور یہاں پہ آیت نوٹ کریں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہاں پہ بیسیکلی تمام امت مسلمہ کو یہ مخاطب فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اتارا تم سب کی طرف، یعنی کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اتارا، لیکن سب کے لیے یہ اتارا نوراً، ایک نور، مبیناً، کھلا کھلا، یعنی قرآن کریم کو ہم نے جو ایک کھلی نور ہے ظلمات سے نکالنے والا ہے اس کو ہم نے اتارا. کیونکہ یہ دیکھیں اگر یہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ من الظلمات الی النور، کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تو ظلمات سے جو اندھیروں سے نکال کر ان کو نور کی طرف لے کے جائے. تو یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نور اتارا ہے، یعنی قرآن کریم اتارا ہے، اور وہ تمہارے لیے نور ہے. اگر نور ہے تو پھر اس کا کام کیا ہے؟ ظلمات کو، اندھیروں کو دور کرنا. تو یہ آپ پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو اگر آپ ایک قسم کا پیرٹ لائک فیشن میں یا لکھ کر یا اس کو زبانی بار بار بولنے سے 8-10 یاد کر لیں. کا کما کم، کا جب آئے ذہن میں آپ کا ایک تصور آئے اور ساتھ آپ کر لیں کسی نبی یا وسلم کا تصور کر لیں ذہن میں، تو یعنی الیہ کا جیسے ہم سورۃ ابراہیم پڑھ رہے ہیں، الیہ کما سے آپ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون جو 2 بھائی ہیں نبی تھے ان کا ذکر کر لیں. کم سے تمام جو مومنین ہیں ان کا ذکر ان کا ذہن میں کر لیں. اب الہ کے ساتھ جب یا آ جائے تو وہ ایک کی طرف لوٹتی ہے بات. تو ابھی تو ہم نے یہ کہا نا کہ اگر ہم بات کریں کا کما کم جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کی جو مخاطب ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اب ہم اس کو ایک کی طرف لے کے آتے ہیں. تو الہ کے ساتھ اگر آخر میں یا آ جائے تو یا آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 آئیڈینٹیکل لیٹرز آپس میں مل جائیں، جیسے مثال کے طور پر ایک نون ساکن ہو اور ایک جو ہے وہ نون متحرک ہو تو اس کو ہم کریں گے ان، یعنی اس کو مشدد ہو جائے گا. اسی طریقے سے میم کا لے لیں یا کوئی بھی حرف لے لیں تو آپ دیکھیں کہ الہ کا جو آخری حرف تھا وہ یا تھا، یا ساکن، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں بصورت الف مقصورہ. اس کے ساتھ یا جو ہے جو اضافت لگی یعنی اس کو ساتھ اٹیچ کیا گیا اس علامت کو یا کو، یہ ایک ظاہر کرتی ہے یعنی جو بندہ بول رہا ہے. تو پھر اس کا جب 2 یا کو آپس میں ملایا تو یہ اس کے اوپر شدہ آ گئی. اسی لیے دیکھیں کہ یہ جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ الیہ، ٹھیک ہے، الیہ قرآن کریم میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. یہ ایک ابھی سورہ مریم کی بات ہو رہی تھی تو سورہ مریم سے پہلے 18 نمبر کی سورت جو ہے سورۃ الکہف ہے اور یہ اس کی آخری آیت ہے، بہت ہی زبردست. اور فرمایا قل، جہاں پہ 300 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کر خطاب کیا ہے، آپ کو کمانڈ کیا ہے، آپ کو ارشاد کیے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، جیسے ہے نا قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، اور کتنی مرتبہ تو اوور 300 اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا. تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ فرمایا قل، کہہ دے، اس بات کا اعلان کر دو، بتا دو، اچھی طرح واضح کر دو، انما انا بشر مثلکم. اب یہ دیکھیں کہ کم کو ہم نے سمجھا تھا تو مثلکم تم سب کی طرح، تو میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. الہکم، یہ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے. آپ نے سمجھا تھا الیکم کم سے، مثلکم، الہکم. اگر آپ کا، کما اور کم کے پہلے کوئی بھی آپ حرف لگا دیں تو یہ بڑی ایزی سے ہم طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی اسم لگا دیں تب بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس علامت کو. تو الیہ کا مطلب ہے کہ میری طرف، یوحا الیہ، میری طرف جو ہے وہ وحی کی جاتی ہے. تو یہ تو کا کما کم اور درمیان میں ڈفرنس بٹوین کا کی.
پھر ہم نمبر 7 پہ آتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ انی وجہتو، یا قرآن کریم میں لکھا ہو، انہوں نے فرمایا کہ انی رسول اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا. تو اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر اس کے ساتھ نا لگے گا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ الی نا. تو یہ نوٹ کیجئے اس کا ریفرنس یا اس کی جو آیت ہے، قولوا آمنا باللہ، تم سارے کہو آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا. تو الینا ہماری طرف، تو الی کا تیری طرف مرد، الی کی تیری طرف ایک عورت کے لیے، الیکما تم دو مردوں یا دو عورتوں کے لیے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا الیکم تم سب مردوں کی طرف، اور اس میں ایک ساری باقی قوم بھی شامل ہے، عورتیں بھی بچے سب شامل ہیں قرآنی اصطلاح میں، اور الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف. تو آپ دیکھیں نا جو ہے یہ علامت جو ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں کہ بہت ساری اس طرح کے آپ کو آئیں گے، ربنا سے سمجھنا ہے کہ اگر میں کہوں رب کو لے کے آئیں جو عام طور پہ، تو ربو کا تمہارا رب، ربو کی کسی عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے عورت تیرا رب، ربو کما تم سب کا رب. اور عجیب بات ہے، ابھی مجھے یاد آیا کہ سورۃ شعراء میں فرعون نے جب وہ ڈائلاگ ہونے لگا ہے ان سے، تو اس میں یہ بھی اس نے سوال کیا تھا کہ فمر ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا تم بڑے اپنے لے کے آئے ہو، پیغام لے کے آئے ہو، اور میرے سے آپ مجادلہ ہو رہا ہے، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، تم دونوں کا رب کون سا ہے؟ تو یہ سورۃ طٰہٰ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، فمر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو پھر آگے آپ پڑھیے دوسرے رکوع میں سورۃ طٰہٰ کا کہ کتنی پھر زبردست ڈائلاگ کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پہلے گھبراتے تھے اور کہتے تھے کہ میری زبان نہیں چلتی، حضرت ہارون سارے ڈائلاگز میں ایک بھی ان کا لفظ نہیں ملتا، جو بھی بات کی ہے بڑی مدلل، بڑی فصیح انداز میں بلاغت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ بات کی. وہ جو دعا تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی، اس کی بعد جو آیات ہیں دیکھیں گے کیسے دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی. تو الینا کی بات ہو رہی تھی، تو ربنا سے دعا شروع ہوتی ہے. تو ربنا افرغ علینا، ربنا آتنا، اے ہمارے رب یا رب ہمارے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے، الینا طرف ہمارے، انزل الینا اتارا گیا ہماری طرف. پھر اگر ہم تیسرے شخص کی بات کریں تو الہ کے ساتھ اگر ہا لگا دیں، ہا کے نیچے کسرہ، تو پھر یہ بن جائے گا الیہی. تو ہوگا کہ اس کی طرف، یعنی وہ بندہ یا وہ ہستی یا وہ بندہ جو نظروں، یعنی کہ ایک ڈائریکٹ اس خطاب کے اندر نہیں ہے، کنورسیشن میں نہیں ہے، بلکہ تھرڈ پرسن ہے، ایک غائب ہے. تو یہ دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا حصہ ہے کہ قالوا انا للہ، یہ لام کے نیچے کسرہ لگے گا، انشاءاللہ لگا دیں گے. قالوا انا للہ، کہ وہ مومنین جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی مصیبت، تو ان کا کلام یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم نے ادھر ہی جانا ہے، وہیں پہ ہمارا ریٹرننگ ہے. تو الہی کی جو ہے وہ ایک کریں. پھر نواں جو اس کا استعمال ہے وہ ہے الیہم، یعنی الہ کے ساتھ ہم لگائیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ اگر کم تھا سب کے لیے، جو دو کنورسیشن کے اندر ہیں کہ تم سب، یعنی ہم جو مخاطب جن کو کر رہے ہیں، تو ہی کا جو جمع ہوگی وہ ہم ہوگی. اور اس کو آپ نے اس پیٹرن پہ نہیں لے کے آنا کہ الیکم، تو وہاں پہ الیکم کیوں نہیں، وہاں پہ الیکم استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ الیہم، کیونکہ یہاں پہ یہ پیٹرن ہی اس کا اس طرح الیہم نہیں ہے، الیہم. تو وما انزل الیہم من ربہم، یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے. تو یہ 9 استعمال ہوئے. آخری جو استعمال جہاں پہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں سورہ یوسف میں ملتا ہے، اور یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا، ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم نے رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہم نے لگایا تھا کہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ یا حضرت ام سلمہ یا باقی ازواج مطہرات یا کوئی اور صحابی کے ساتھ ہم لگاتے ہیں انہا، رضی اللہ عنہا.
تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ اگر ہم کہیں کہ الہی، تو یہ غالباً مطلب اسی پیٹرن پہ آپ اس کو وہ صحابی کے ساتھ جو روایت ہے اس کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور الہا جو ہے پھر وہ ایک فیمیل آبجیکٹ یعنی کے ساتھ ہو جائے گا. تو الہیم کا آ گیا، ہم جو مردوں کے بارے میں بات ہو گئی تھی. اب یہاں پہ الہ کے ساتھ ہننا لگے گا، تو الہنا یہاں پہ جمع اگر مؤنث ہوں، عورتیں ہوں، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. میرے خیال اس کا میں حوالہ آپ کو لکھا دوں تاکہ اس سے آپ وہاں پہ جا کے کر دیں. در حقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے جب ان کے اوپر کافی ایک پریشر تھا، ایک رائل پریشر میں سمجھوں کہ ان کی جو پیلس کی جو لیڈیز تھیں اور ان کی جو کوئین، وہ سارا جو لکھا ہوا قصہ، تو غیر معمولی جو اس وقت ان کو اس ابتلا کا سامنا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی. اور اس کا حوالہ سورہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف، اور حوالہ ہے اس کا دعا کا آیت نمبر 34. اور اس میں انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس سے چھٹکارا جو ہے مجھے عطا فرما، اور مجھے جو ہمت عطا فرما، اور یہ جو ابتلا کا ہے اس کو میری طرف سے یہ ٹال دے، یہ عزیز آزمائش کو، اور ان کا جو مکر و فریب ہے ان کا مکر و فریب انہی پہ الٹا دو اور مجھے اس سے بری کرو. تو وہاں پہ یہ فرمایا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان خبیثات کی اگر جو ان کا مکر و فریب ہے، اگر وہ جو یہ پیدا کر رہے ہیں اگر یہ میرے سے دور نہ ہوا تو اسبو الیہن، تو میرے ان کی طرف جو ہے وہ ایک جھکنے کا امکان ہے. یعنی کہ وہاں پہ اپنی پوری انہوں نے ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور بے بسی ظاہر کی. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ناواقفوں میں سے ہو جاؤں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی، اور ان کا جو مکر و فریب تھا اس کو ہم نے الٹا دیا اور اس کو دور کر دیا. تو یہ تھا اسبو الیہن. تو لفظ و بات ہم کرے تھے الہ اور ہن. الیہن یعنی ان عورتوں کی طرف، ان تو ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ الہی، الہا، الہم اور الہن. تو یہ تھے 10 استعمالات 742 مرتبہ آنے والے لفظ الہ جو ہم نے فوکس کر رہے تھے سورۃ ابراہیم کا. اس کو ہم نے دیکھا کہ 10 مرتبہ یہ کس طرح یہ استعمال ہوا ہے. تو اگر اس پیٹرن کو ہم نے سمجھ لیا ہے 10 مرتبہ کو، تو پھر ہم ان کو باقیوں کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو سوال نمبر 76 یہ ہے کہ درج ذیل ملحقات ضمائر متصلہ یا علامات، یعنی علامات جو میں نے بتائی نا، کا، کی، کما یا ہی، ہم، ان کو کس فرد یا افراد کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں اوپر سے ختم کر دیں تو اس وقت آپ کا جواب جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. یہ دیکھیں میں نے اس کو بریکٹ کے اندر آپ کی اسالی کے لیے بھی لکھ دیا. اب آپ نے ذہن میں کرنا ہے کہ یہ میں اگر یہ علامت ہو، میرے پاس کوئی بھی اسم ہو، رب ہو، الہ ہو، اگر کوئی بھی عربی کا کوئی لفظ ہو. دیکھیں اگر قرآن مجید ہے، اگر میں کہوں کہ اذن کا لے لیں، کتاب کا لے لیں، تو اگر لفظ کتاب سے شروع ہوئی تھی بات، تو اگر میں لے لوں کتاب، تو آپ دیکھیں کہ ہا اگر آیا اور بریکٹ میں لکھا ایک، تو کتابن اور ساتھ میں نے ہا لگایا علامت، تو بن جائے گی، تنوین کو دور کریں گے تو بن جائے گی کتابہ، اس کی کتاب. تو کتابن ہما ساتھ لگایا، تنوین نکالی، کتابہما ان دونوں مردوں کی کتاب، اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم کتابن پلس ہم کتابہم، یعنی ان سب مردوں کی کتاب، ان کی کتاب. مثلا اگر ہم فرض کریں کہ عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں یا یہود کی بات کر رہے ہیں اور تورات ہمارے ذہن میں ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں بھی کتابہم یعنی ان کی تورات، کتابہم ان کی کتاب. تو اس طرح آ گیا. پھر کا کے لیے ہم نے بات کی تھی، تو کتابوں کا تمہاری کتاب. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی مخاطب جو ہے کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، تو ہم کہیں گے کتابوں کی تمہاری کتاب. ٹھیک ہے. تو تمہاری کتاب مرد کو کہیں یا عورت کو کہیں، ٹرانسلیشن اردو، انگلش، باقی یہ سیم ہوگا. لیکن عربی میں کہ تمہاری کتاب
مرد کے لیے किताबु का, औरत के लिए किताबु की। फिर कुमा जो है वो भी दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, बोथ जेंडर के लिए। किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब। किताबुकुम की बारे में बात हो रही है कि ये मुखातब किताबुकुम। और अगर कहें कि मेरी किताब, तो या देखें एक के लिए किताबी। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना 3, तो मुराद है कम अज कम अगर कुम की गाड़ी में चढ़ना है आपने, ये इस्तेमाल करना है, ये वाली अलामत इस्तेमाल करनी है, तो 3 आदमी होने चाहिए। तो 3 से बेशक आप 3 लाख 3 बिलियन कर लें, लेकिन 3 होने चाहिए। और कुमा के साथ ये गलती एक टाइपिंग है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। कुमा के साथ 2, कुम के साथ 3, या के साथ 1, और ना जो अगर आ जाए 2। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ किताबी और मेरे साथ एक और आदमी मेरे साथ आके बैठ जाते हैं और किताब हमारे साथ है कुरान करीम, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम कहेंगे कि किताबु ना, हमारी किताब। और फिर बेशक उसके साथ हम 20 लाख आदमी और भी आ जाएं। तो ये थोड़ी सी टाइपिंग की गलती थी कुमा में, ये मैं इंशाल्लाह ठीक कर दूंगा। और बाकी ठीक लग रहा है, और इस पे एराब भी लगा देंगे। तो ये था 76। अब आपकी प्रैक्टिस का टाइम जो है ना वो आ गया है 77 में, और क्लास भी हमारी इख्तिताम पे चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 77 ये है, 77 नंबर का सवाल ये है, और ये आप सब अपने अपनी कॉपीज अपने कलम जो हैं पेन उनको रखें, रफ नोट करें। अब तक सीखे गए या अब तक सिखाए गए 3 हरूफ बी, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मैंने कहा था, या आउज़ु बिल्लाहि मिनश बी यानी के साथ, मिन मिनश शैतान, और इला इलैका। तो ये देखें, ये आपका बिस्मिल्लाह से बा निकल आया, ठीक, और मिनश शैतान से मिन वहां से आ गया, और जो का जो है इलैका से आ गया, यानी इला इला से, हाँ, तो बी मिन और इला, इलैका से इला आ गया। तो ये 3 हरूफ जो हैं अभी तक आपने सीख लिए हैं, या दूसरे लफ्जों में आपने 3 प्रेपोजिशंस सीख ली हैं। इनको अलामात के साथ बारी बारी मिलाएं और फिर उनका तर्जमा करें। तो कौन सी इलामतें हमने सीखी हैं? बी साथ, मिन से, इला की तरफ। तो अगर हम पहला करें कि हमने पहला बी को चेंज करना है, तो आप देखें बी ही उसके साथ, यानी वो जो दूर की बात हो रही है, बी हिमा आ जाएगा, बी हिमा हुमा नहीं आएगा, बी हिमा बी हिम आएगा, कुरान करीम में आता है। बिका, बिकी, बिकुमा, बिकुम, बी, ठीक है। और बिना, ये लफ्ज इस तरह के इस्तेमाल हो जाएंगे। इसमें बाज कुरान करीम में आए हैं, बाज नहीं आए, लेकिन जो आपकी आपका क्या कहते हैं ना, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। फिर आप देखें कि आपने तावुज़ से मिन सीखा था, तो मिन हु उसकी तरफ से, मिन हुमा उन दोनों की तरफ से, मिन हुम तुम उन सब की तरफ से, मिन का तेरी तरफ से, मिन की जो है वो उस औरत की तरफ से। तो मेरा ख्याल है मैं आपको अगर सूरत अगर निकाल लूँ सूरत मरियम, तो उसमें से ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे ये देखें रब्बी की, और ये देखें मिन का, हजरत मरियम ने हजरत जिब्री जो फरिश्ता आए थे उनको जो था तमस्सल किया था मिन का, उससे आपको कहा गया है। और उन्होंने जब फरिश्ते ने कहा तो उसने रब्बू की, ये देखें की और का, लिआहबा लकी, और ये है ये बोला। और ये देखें की ताहता की, रब्बू की, अलई की, इलई की। और जब हजरत जकरिया का जिक्र आता है तो वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे हमें ये यहाँ पे मिलेगा, ये देखें रब्बू का, देखें काला रब्बू का, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से जो खिताब हो रहा है। तो बहुत इजी है, अगर इसके जो हम पैटर्न अगर आप समझ जाए ना ये वाले, तो इजी हो जाएगा। तो मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम, मिन का, मिन की, मिन कुमा, और मिन कुम, मिन्नी, ऐसे कहते हैं ना, मिन्नी मेरी तरफ से, मिन्ना हमारी तरफ से। और ये इला से हम आगे करें, इला जो हम फोकस करे थे, इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, इलैका, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुम, इलैया, इलैना। तो ये था आज का आपका मुकम्मल हुआ।
اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اب ہم نے جو ہے اس کو دوبارہ چلتے ہیں ادھر سورۃ ابراہیم پہ، اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 11 کلاسوں میں ہم نے تعوذ بھی مکمل کر لی، تسمیہ بھی مکمل کر لی، اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 2 کے 1 2 3 4 الفاظ بھی جو ہے کلمات بھی ہم نے مکمل کر لی، اچھی طرح ان کی کر لیے۔ اور یہ بیسیکلی ہم اس کو فالو کر رہے تھے کہ مرکزی حروف کا تعارف اور لغوی معنی، لفظی ترجمہ کی پہچان بذریعہ علامات، یہ علامات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ علامات کو یاد کریں۔ ان گرامر کی جو اصطلاحوں سے پہلے وہ انشاءاللہ جب آپ آگے سٹیج میں جائیں گے خود ہی آپ کو آتی جائیں گی، لیکن قرآن کریم کو آسان کر کے سیکھنا ہے اور آسان کر کے سکھانا ہے۔ اور علامات سے جیسے ہم دیکھیں کہ بچوں کو جب ہم کوئی اس کو گلاس کوئی چیز دیتے ہیں گلاس، تو وہ علامت کے یہ اس کی شکل اس طرح ہے، علامت کا دوسرا مطلب ہے شکل، اس کی جو فگر ہے، اس کا جو شیپ ہے، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فون ہے، یہ قلم ہے، یہ گلاس ہے، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میری امی ہیں، یہ دادی ہیں یا خالہ ہیں۔ ان کو وہ پوری جو ایک پرسنالٹی اس کے ساتھ ایک بچہ جو ہے ان کو مائنڈ میں رجسٹر کرتا ہے۔ تو یہ ان علامات کو اگر آپ سمجھ جائیں کہ جو کہ اسماء کے آخر میں لگتی ہیں، کوئی بھی اسم لگائیں ان کے ساتھ یہ پریکٹس کرتی جائیں سارے اب ہے کہ جیسے کتابوں کا میں نے کہا، اگر آپ رب کا کریں، کوئی اور لفظ اگر ہم فرض کریں ادھر سے لیتے ہیں کہ کوئی لے لیں، اگر کوئی بھی ایک لفظ ادھر سے لے لیتے ہیں کہ بے شمار میں کہتا ہوں کہ کوئی ایزی سا آپ میں آپ کو کوئی دوں، مثلا اگر اذن ہے، پرمیشن، اگر اس کو لے لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ اتنے سارے جو ہے وہ لفظ بنا سکتے ہیں۔ سبیل اگر ایک کہتے ہیں، سبیل یا صراط راستے کو کہتے ہیں، سبیل کہتے ہیں، وہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو سبیل کو اگر اس کے ساتھ آپ بنا لیں تو یعنی کہ سبیلہما سبیلہم، آپ اچھی پریکٹس جو ہے وہ اس سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ علامات جو ہے، ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ لفظی ترجمہ کی پہچان بذریعہ علامات، با محاورہ ترجمہ کی معرفت اور مشق، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ کیوں کی گئی ہے عالی شان ترجمہ، عالی شان کتاب، یا یہ ایک کتاب ہے، یہ کیوں کیا گیا تھا، وہ ہم نے اس سے سمجھا تھا۔ پھر مختصر وضاحت اور شرح آیت با آیت تھوڑی تھوڑی، تاکہ کچھ ہمیں اس کا بھی اندازہ ہو، جیسا کہ ہم نے یہاں پچھلی میں انزلہ کو سمجھا تھا کہ کیوں یہ کیا گیا۔ اگر پچھلا ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہم نے بیان کی تھیں کہ کتاب جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ سارے انشاءاللہ میرا خیال ہے یہ 74 تک اپلوڈ ہوئے ہیں، یہ باقی جو ہیں وہ میں کر دوں گا۔ بعض بزرگان کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ لیکچر سے جو ہے نا پہلے جو ہے نا یہ بھیجا کریں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نوٹس جو ہے نا، چونکہ یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی کلاس ہے، اور میں بھی کئی مرتبہ میں نے گرامر کو انگلش میں اور اردو میں پڑھایا ہے، اس کے اسباق بھی موجود ہیں، لیکن اس انداز سے کہ اس کو بطرز سوال و جواب، یہ میں پہلی دفعہ جو ہے، تو روزانہ کے جو کلاس کے نوٹس بالکل نئے تیار ہوتے ہیں، تو جب یہ پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں اگر کوئی کسرہ فتح کی غلطی ہو تو پھر میں ادھر بتا دیتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ یہ تھا کما، یہاں پہ بیسیکلی 2 ہونا چاہیے تھا نا، 2 کے لیے، تو یہ غلطیاں پھر ذہن میں آ جاتی ہیں، تو وہ پھر اس کو نوٹ کر کے تو اس کو فائنل ٹچ دے کے تو پھر اس کو اپلوڈ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کی کلاس کا اختتام، 8 بج گئے ہیں یو کے میں، اور جزاکم اللہ آپ کے پارٹیسپیشن کا۔ اپنے نوٹس جو ہے اس کو ریفائن کرتے رہیں۔ اس ویک میں تو ہمیں کوئی سوال نہیں آیا، تو اگر سوال آئیں تو پھر اس کے جواب دیے جاتے ہیں۔ تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔